تلنگانہ بھون میں وزیر اعلیٰ چندرشیکھر راؤ کی زیر صدارت TRS مقننہ پارٹی کا اجلاس ہوا، جس میں پارٹی کے ارکان پارلیمنٹ، ارکان اسمبلی، ارکان کونسل اور دیگر نے شرکت کی۔ اس اجلاس میں دھان کی خریداری کے مسئلے پر مرکز کے ساتھ حکومت کے موقف اور ریاست کے کسانوں کی جدوجہد کے سلسلے میں اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ چندرشیکھر راؤ نے TRS مقننہ پارٹی کے قائدین کو اہم مشورے بھی دیے۔ اس اجلاس کے بعد وزیر اعلیٰ چندرشیکھر راؤ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تفصیلات سے واقف کروایا۔ KBR پارک میں آج تلنگانہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ستیش چندر شرما اور جسٹس نوین راؤ نے عالمی یوم جنگلات کے موقع پر پودا لگایا۔ پارک کے خالی مقام پر چیف جسٹس نے برگد کا پودا لگایا۔ ریاست میں سرسبزی و شادابی میں اضافے کے لیے ہریتا ہارم پروگرام کے ذریعے جنگل بچاؤ جنگل بڑھاؤ نعرے کے ساتھ جاری سرگرمیوں کی چیف جسٹس کو محکمہ جنگلات کے عہدیداروں نے تفصیلات سے واقف کروایا۔ اس موقع پر چیف جسٹس نے اربن فارسٹری پارکس کو کافی بہتر قرار دیا۔ TRS کے رکن راجیہ سبھا سنتوش کمار نے سیاحت سے محبت کرنے والوں کے ساتھ ساتھ عوام کو جنگلات کے عالمی دن کی مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ گلوبل وارمنگ اور موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کا بہتر اور مؤثر طریقہ کار یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی نے درگاہ حضرت بابا شرف الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ پہاڑی شریف کے عرس کے موقع پر زیارت کے لیے پہاڑی شریف پہنچے، تاہم وہ ریمپ کے کاموں کی عدم تکمیل کی وجہ سے درگاہ شریف تک نہیں جا سکے۔ درگاہ شریف کی سیڑھیوں کے پاس سے ہی انہوں نے فاتحہ خوانی اور دعا کا اہتمام کیا۔ وزیر داخلہ نے اپنی دعا میں تلنگانہ میں امن و امان، بھائی چارہ، ریاست کی ترقی اور عوام کی بہبود کے لیے دعا کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے چیف منسٹر چندرشیکھر راؤ اور ان کے افراد خاندان کی صحت یابی اور دراز عمر کے لیے بھی دعا کی۔ بعد ازاں انہوں نے ریمپ کی تعمیر کا معائنہ کیا۔ وزیر داخلہ نے وہیں سے کنٹریکٹر سے فون پر بات کرتے ہوئے کام کو فوری مکمل کرنے کی ہدایت دی، جس پر کنٹریکٹر نے تیقن دیا کہ کام جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ ماہ رمضان سے قبل حیدرآباد کی تاریخی مکہ مسجد کے کاموں کا جائزہ لیا گیا۔ صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی کی ہدایت پر مرزا رحمت بیگ انچارج راجندر نگر AIMIM اور گھانسی بازار نمائندہ کارپوریٹر محمد غوث نے بلدی برقی آبرسانی محکمات کے ساتھ دورہ کرتے ہوئے جائزہ لیا اور کاموں کو جلد سے جلد کرنے کی ہدایت دی۔ اس موقع پر مکہ مسجد کے سپرنٹینڈنٹ کے علاوہ مجلس کے حرکیاتی کارکنان بھی موجود تھے۔ بلدیہ کی کونسل میٹنگ آئندہ ماہ 8 یا 9 تاریخ کو ہوگی، جس میں سال 2022-23 کے لیے 6150 کروڑ روپے کے بجٹ کو منظوری دی جائے گی۔ اسٹینڈنگ کمیٹی کی جانب سے پہلے ہی کئی کاموں کو منظوری دی گئی ہے۔ اگرچہ کہ گزشتہ سال دسمبر میں جنرل باڈی کا اجلاس ہوا تھا، تاہم عوامی مسائل پر تفصیلی مباحث نہیں ہو پائے تھے۔ کارپوریٹرز نے زور دیتے ہوئے کہا کہ اس اجلاس میں پوچھے گئے سوالات کے جوابات دیے جائیں۔ موجودہ کونسل کے قیام کے بعد یہ پہلا شخصی یعنی فزیکل اجلاس ہوگا۔ کارپوریٹرز چاہتے ہیں کہ اجلاس میں تمام امور کا احاطہ ہو۔ ان کا ماننا ہے کہ گریٹر حیدرآباد میں کئی عوامی مسائل ہیں جن پر تفصیل کے ساتھ بحث ہونی چاہیے۔ سابق MP میناکشی نٹراجن نے بھودان پوچم پلی سے اپنی یاترا کا آغاز کیا۔ یہ یاترا مہاراشٹر کے واردھا میں گاندھی جی کے آشرم تک نکالی جائے گی۔ اس موقع پر کانگریس کے سینئر قائد جگا ریڈی، ڈاکٹر شرون کمار اور دوسرے موجود تھے۔ اس موقع پر میناکشی نٹراجن نے کہا کہ اس یاترا کے دوران عوام کے مسائل سے واقفیت حاصل کی جائے گی۔ اس یاترا کے دوران انہوں نے کہا کہ یہ پتہ چلا ہے کہ کسان دھرانی کے ذریعے شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یاترا کے اختتام کے بعد تلنگانہ کے عوام کے اور کسانوں کے مسائل سے واقفیت حاصل کی جائے گی اور اس سلسلے میں مہم چلائی جائے گی۔ کرونا وائرس کی نئی شکل کے بارے میں معلومات سے تشویش پائی جاتی ہے، کیونکہ حال ہی میں جینیٹک سیکوینسنگ میں اس نئی شکل کا پتہ چلا ہے۔ یہ سیکوینسنگ ہندوستان کی مختلف جینیٹک لیبارٹریز میں کی گئی ہے، جن میں ڈیلٹا اور اومیکرون مائکرون کی شکل شامل ہیں۔
ڈیلٹا کے نام سے مشہور تلنگانہ میں اس نئی شکل کے اب تک کے 25 نئے معاملات کا پتہ چلا ہے، جبکہ کرناٹک میں اس کے سب سے زیادہ 221 معاملات سامنے آئے ہیں۔ تمل ناڈو میں 90، مہاراشٹر میں 66، گجرات میں 33، مغربی بنگال میں 32 اور نئی دہلی میں اس کے نئے 20 معاملات کا پتہ چلا ہے۔ ڈیلٹا اوکرون کے نام سے مشہور اس شکل کے 25 معاملات تلنگانہ میں درج ہوئے ہیں۔ ڈیلٹا اور اومیکرون کی شکل کو ملا کر جملہ 568 کووڈ سیکوینسنگ سے اس بات کا پتہ چلا ہے کہ یہ دونوں کو ملا کر ایک نئی شکل پیدا ہوئی ہے۔ حیدرآباد کے صحت کے عہدیداروں نے کہا کہ ڈیلٹا اور اومیکرون کے دوبارہ امتزاج کے بڑھتے ہوئے شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ کرونا وائرس مسلسل تیار ہو رہا ہے، عوام کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ رنگاریڈی ضلع میں ٹریفک پولیس نے خصوصی مہم چلائی۔ پپل گڑا منی کنڈا روڈ پر گاڑیوں کی تلاشی لی گئی۔ اس موقع پر ڈرائیونگ لائسنس اور دستاویزات نہ ہونے کا بھی پتہ چلا، جس پر کئی گاڑیوں کو ضبط کیا گیا۔ ساتھ ہی زیر التوا چالانات پر 31 مارچ تک زیر التوا چالانات ادا کرنے کی خواہش کی گئی۔ سن سٹی کے قریب بھی پولیس نے مہم چلائی اور حالت نشے میں گاڑیاں چلانے والوں کو انتباہ دیا۔ وقف بورڈ میں میرج سرٹیفکیٹس اور دیگر امور کے انجام دہی میں کافی تاخیر ہو رہی ہے اور کام کافی سست چل رہا ہے۔ حالیہ دنوں کے دوران بڑے پیمانے پر شادیوں کی وجہ سے شادی مبارک اور میرج سرٹیفکیٹس کے لیے درخواست گزاروں کا کافی ہجوم دیکھا جا رہا ہے۔ تتکال میں بھی درخواست داخل کرنے پر کئی دن انتظار کرنے کے لیے لوگ مجبور ہیں اور کئی لوگ دفتر کے چکر لگاتے لگاتے پریشان ہو گئے ہیں۔ سابق ریاستی وزیر و بی جے پی کے قائد ایٹلا راجندر کی آج سالگرہ ہے۔ وہ آج سالگرہ منا رہے ہیں۔ ان کی پارٹی کے مختلف ارکان اسمبلی اور سینئر قائدین نے ان کو سالگرہ کی مبارکباد پیش کی ہے۔ اسی دوران وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے بھی ای راجندر کو ان کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے اس خصوص میں ان کو ایک مبارکبادی کا مکتوب روانہ کرتے ہوئے ان کی بہتر صحت کے ساتھ ساتھ طویل عمری کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اسی دوران مختلف جماعتوں کے قائدین اور حضور آباد میں ایٹلا راجندر کے مداحوں نے بھی انہیں سالگرہ کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ گڈی انارم آریہ ویشیا سنگم کے نئے صدر بالا راجو گپتا، خاتون صدر ایل راجیہ لکشمی نے دیگر ذمہ داروں کے ساتھ آج حلف لیا۔ نو منتخب ورکنگ کمیٹی کے ارکان نے کہا کہ وہ آریہ ویشیا برادری کی ترقی کے لیے کام کریں گے اور مزید خدمات کے پروگراموں کو انجام دیں گے۔ چنتلا بالا راجو گپتا نے کہا کہ ہر کسی کو آریہ ویشیا برادری کی ترقی میں اپنا حصہ ادا کرنا چاہیے۔ حیدرآباد ڈسٹرکٹ ایمیچور ریسلنگ ایسوسی ایشن کی جانب سے انڈر 17 بوائز اینڈ گرلز ڈسٹرکٹ ریسلنگ چیمپئن شپ منعقد کی گئی، جس کا اہتمام سری رام ویام شالہ تلجا پہلوان تعلیم اور سنت گدگے بابا ویلفیئر ایسوسی ایشن نے کیا تھا۔ مجلسی رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی اور پہلوانوں کی حوصلہ افزائی کی۔ اس موقع پر پہلوان سورج سنگھ، راجیش سنگھ اور دوسرے موجود تھے۔ بالاپور پولیس اسٹیشن کے حدود کے علاقے شاہین نگر میں کل شب راؤڈی شیٹر کے قتل کی واردات پیش آئی۔ 32 سالہ الیاس نواب زمینات کے کاروبار سے وابستہ تھا۔ وہ قتل، جبری وصولی، اراضیات کے قبضوں سے متعلق ایک سے زائد وارداتوں میں بھی تھا۔ شاہین نگر زمزم بیکری کے پاس 4 افراد جو ہتھیاروں سے لیس تھے الیاس نواب کے پاس پہنچے۔ بحث و تکرار کے بعد انہوں نے خنجروں سے حملہ کرتے ہوئے اس کو زخمی کر دیا۔ الیاس نواب کو خانگی دواخانہ لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹرز نے اسے مردہ قرار دیا۔ پولیس ذرائع سے پتہ چلا کہ 2 دن پہلے الیاس نواب کا اسی علاقے میں زمینات کا کاروبار کرنے والے صالح محروس سے جھگڑا ہوا تھا۔ ابتدائی تحقیقات میں پولیس کو پتہ چلا کہ صالح محروس نے ہی اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ الیاس نواب پر حملہ کیا۔ بالاپور پولیس اسٹیشن کے علاقے شاہین نگر میں جرائم پیشہ افراد کی ٹولیاں زمینات پر قبضہ کرتے ہوئے غریب عوام کو ہراساں کر رہی ہیں۔ یوکرین کے خارکیف شہر میں روس کی بمباری میں ہلاک کرناٹک کے طالب علم نوین شیکھرپا کی آخری رسومات آج انجام دے دی گئی۔
ان کے ارکان خاندان نے ویرا شیوا لنگایت طریقۂ کار کے تحت ان کی آخری رسومات انجام دی۔ ان کی نعش کو 2 بجے دوپہر تک عوام کے دیدار کے لیے رکھا گیا، بعد ازاں نعش کو خانگی میڈیکل کالج کے حوالے کر دیا گیا۔ ان کی نعش کا آخری دیدار کرنے کے لیے اطراف کے موازات کے عوام کی بڑی تعداد وہاں پہنچے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ان نوادرات کا معائنہ کیا جو آسٹریلیا سے ہندوستان واپس بھیجے گئے ہیں۔ یہ پتہ چلا ہے کہ آسٹریلیا سے 29 نوادرات ہندوستان بھیجے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق نوادرات 6 زمروں میں مشتمل ہیں۔ ان میں شیوا اور شکتی، وشنو، جین اور دیگر کے پورٹریٹس بھی شامل ہیں۔ اس بات کا پتہ چلا ہے کہ ان نوادرات کا تعلق مختلف زمانوں سے ہے، جو کہ 9ویں اور 10ویں صدی عیسوی تک کے ہیں، اور مختلف سنگ مرمر، ریت کے پتھر، کانسے اور کاغذ سے بنے ہیں۔ یہ نوادرات گجرات، اتر پردیش، راجستھان، تلنگانہ، مغربی بنگال اور تمل ناڈو سے تعلق رکھتے ہیں۔